بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل وآل على محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شما دوستان و عزیزان بله بله منم شما خوبی؟ خانواده همه شما خوب هستند؟ بله بله خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبان. شما بفرمایید دوستان خوش می‌گذرد؟ بله زندگی خیلی خوش می‌گذره. انشاءالله که خوش بگذرد. بله دوستان درس 18 همه شما دوستان متوجه شدید؟ در درس 18 در درس 18 ما چه خواندیم؟ فعل گذشته ساده. فعل گذشته ساده. دوستان گونه مضارع و گونه ماضی اینا گونه ماضی و گذشته ساده متوجه شدید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. خب عایشه سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. هوا چطور است؟ هوا گرم است آقا. درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت 34 درجه بالای صفر است. صفر اینجا است. درجه حرارت 34 درجه بالای صفر است. خب شما گونه ماضی متوجه شدید؟ گونه ماضی چطور بله درست آقا. میکنند؟ گونه ماضی چطور درست میکنند یا چطور میسازند گونه ماضی؟ بگید از آخر مصدر مصدر چیست؟ علامت مصدر نون ما قبل فتحه. نون ما قبل فتحه را حذف میکنیم. مثلا خواندن ما اینا را حذف میکنیم. ماضی گونه ماضی یعنی دوستان صدای من میرسه دوستان به همه شما؟ بله آقا. بله آقا. گونه ماضی کس بن کے معنی کیا ہے؟ بن کسے کہتے ہیں ایک طرح سے؟ را مٹیریل آقا. ایک طرح سے را مٹیریل کے لیے یہ کہہ لیجئے اپنی زبان میں اگر کہا جائے ویسے اگر کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ کاکر بن کہتے ہیں کل میں اس چیز کو جی بن کہتے ہیں اس چیز کو جو فعل کے تمام چیزوں میں جو استعمال ہوتا ہے، تمام فعل کے جتنے بھی صیغے آتے ہیں سب میں ریپیٹ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم نون ہٹا دیں گے خواندم، خواندی، خواندیم، خواندید، خواندن. نگاہ کو نہیں دوستان؟ تو یہ لفظ خان سب جگہ ریپیٹ ہوا ہے نہیں؟ ہیلو جی آقا آپ کی تصویر اٹک کے آ رہی ہے، کٹ کٹ کے. خوب نگاہ کنید. خواندم، خواندی، خواند، تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. خواندیم، خواندید، خواندن. تو بن کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو فعل کے تمام صیغوں میں ریپیٹ ہوتا ہے. تمام میں آئے گا. خواندم میں بھی خواند ہے، خواندیم میں بھی خواند ہے، خواند میں تو ہے ہی، خواندیم، خواندید اور خواندن میں بھی. متوجہ شدید؟ نگاہ کنید. علامت مصدر چیز مصدر کی علامت کیا ہے؟ علامت مصدر نون ما قبل زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے خوردن، رفتن، بلے آمدن، خوردن. صدایمن میرا سے دوستان، صدایمن میرا سے. بله آقا. بٹ آپ کی ویڈیو سٹک ہو چکی ہے. ویڈیو سٹاپ ہے نہیں؟ آپ کی کس ویڈیو رک رہی ہے میری؟ عیسیٰ آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. رفتن، آمدن، خوردن. نگاہ کنید. نشستن،
इन हमें मस्दर हस्तन और फेल के बुने माजी कैसे बनता है, मस्दर से बनता है। कैसे बनता है, अलामत मस्दर गिरा दीजिए, बन जाएगा बुने माजी। क्या बोलते हैं, बुने माजी। बुने माजी यानी माजी का रॉ मटेरियल एक तरह से, माजी का रॉ मटेरियल एक तरह से। कैसे, निशस्तन से नून की अलामत मस्दर गिराई, क्या बचा, निशस्त। रफ्तन से गिराया, क्या बचा, आमदन से गिराया, क्या बचा, आमद से बचाया तो क्या बचा, निकाल कुनी। इन हमें ये सब के सब बुने माजी हैं। और क्या है ये बुने माजी के साथ साथ तीसरा सीगा भी है, ये कौन सा, वाहिद गायब का बनाने। बुने माजी सादे, गुज़श्ते सादे यानी सिंपल पास्ट बनाते कैसे हैं, बुने माजी बनाएंगे मस्दर से, और उसके बाद शनासे, शनासे यानी ज़मीर, शनासे माजी, शनासे माजी, शनासे माजी कह लीजिए, शनासे गुज़श्ते कह लीजिए, गुज़श्ते। अब जानते हैं कि मुजारे में शनासे मुजारे क्या थे, मीम या दाल, मीम या दाल, ये मीम ये दाल नून दाल। लेकिन माजी में ये यहाँ पे कुछ नहीं होता है। खानदम खानदी खांद वही रहेगा, खान खानदीम खानदीद खानदान। निकाल कुनी। निशस्तम, निशस्तम मैं बैठा, निशस्ती निशास्त, निशस्तीम निशस्तीद निशस्तान। निकाल कुनी। भले। रफ्तम मैं गया, रफ्ती रफ्त, रफ्तीम रफ्तीद रफ्तान। आमदम मन आमदम मैं आया, उमदी उमदी उमद उमद, उमद बोल देते हैं आमद को, ठीक है। ओमदीम ओमदीद ओमदान। खुर्दाम मैंने खाया, खुर्दी खुर्द। दोस्तान चरा शुमा बामन ने मिखानी मेरे साथ पढ़ेगा, जबान पे आएगा ना, कितना फायदा होगा, जबान पे आएगा। खुर्दाम खुर्दाम खुर्दी खुर्दीम खुर्दीद खुर्दांद ओमदाम ओमदाम ओमदी ओमदी ओमद उमद ओमद उमदीम उमदीम उमदीद उमदीद, आप सब आए, उमदीद ओमदान ओमदान। रफ्तम रफ्ती दो तीन ही लोग क्लास में हैं, कोई बात नहीं। रफ्तीम रफ्तीद रफ्तान। निशस्तम मैं बैठा, निशस्तम गुज़श्ते सादे यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। मैं बैठा, तू बैठा, वो बैठा, हम बैठे, तुम बैठे, वो बैठे। मुतवज्जह शुदीद, किसी के यहाँ बातें हो रही हैं, किसी के यहाँ बातें हो रही हैं, खुद बंद कर दीजिए, बच्चे बोल रहे हैं। बहुत सही शाजिया, ठीक है। तो दोस्तान मुतवज्जह चीज बे इल्मी गुयान गुज़श्ते सादे, गुज़श्ते सादे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट माजी मुतलक, अरबी में कहते हैं माजी मुतलक, फारसी में भी कहते हैं माजी मुतलक, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। पहले फारसी में कहते हैं गुज़श्ते सादे, गुज़श्ते सादे। भले। निशस्तम मैं बैठा, निशस्ती तू बैठा, निशस्त तू बैठा, निशस्तीम हम बैठे, निशस्ती आप बैठे, निशस्तान वो बैठे। रफ्तम मैं गया, रफ्ती तू गया तू गई, रफ्त वो गया या गई, हम रफ्तीम हम गए, शुमात रफ्तीन आना रफ्तान। मुतवज्जह शुदीद कैसे बनाते हैं, गुज़श्ते सादे कैसे बनाते हैं। पहले तो मस्दर से अलामत मस्दर जो कि नून उससे पहले ज़बर है उसे डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, साफ कर देंगे, बन जाएगा बुने माजी, बुने माजी। और उसके बाद उसके आखिर में शनासे माजी लगा देंगे, शनासे। ये मुतवज्जह हिंदुस्तान पाक को नाम भले आगा
آقای کلدیپ سینگ سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما گذشته ساده متوجه شدید؟ بله آقا، من متوجه شدم. خیلی خوب. شما الان چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. درس میکنم. شام خوردی شما؟ بله آقا، من شام خوردم. چه خوردی؟ نان و سبزی خوردم آقا. نه شما بله بفرمایید در امرتسر هوا چطور است؟ الان در امرتسر هوا چطور است؟ الان هوا گرم است. درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت 33 درجه بالای صفر است. 33 درجه بالای صفر است. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. فاطمه آفتاب سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. آقا شما خوب هستی؟ تشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. خب شما کجا زندگی میکنی؟ من در شهری پراچینار زندگی میکنم. پارچنار پاکستان زندگی میکنی؟ بله. خب شما بفرمایید شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. خب شما شام خوردی؟ نه من الان نخوردم. خب شما ساعت چند شام میخوری؟ تقریبا ساعت 10. خب شما بفرمایید شما میتونی نان بپزی؟ بله من میتونم نان بپزم. بله من میتوانم نان بپزم. بله. خب شما بله شما میخواهی خطاط خوبی بشوی؟ بله من میخواهم خطاطی خوبی بشوم. انشالله که میشی. انشالله که میشوی. خیلی خوب. کسا زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. با من صحبت میکنی و چیزی میخوری. چه میخوری؟ بله شما چه میخوری؟ من غذا میکنم. غذا میخوری؟ خیلی خوبه، بخورید دیگه. خب دوستان از اینجا میخوانیم و زود تمام میکنیم. دوستان نگاه کنید. دوستان متوجه هستید همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا. زود تمام میکنیم. امروز من خسته هستم یکم. بله خوب نگاه کنید. برای صرف فعل گذشته ساده، فعل گذشته ساده کی گردان کے لیے اسے بدلنے کے لیے باید از بن ماضی استفادے کرد، نہ از بن مضارع. بن ماضی یوز کیا جائے گا، بن مضارع نہیں. کبھی آپ بن مضارع یوز کریں نہیں. نگاہ کنید. کردن سے نون گرایا، کرد بچا. نگاہ کنید. من دیرو صبح خانه را تمیز کردم. بخوانید. میں نے کل یعنی گزرے ہوئے کل صبح گھر کو صاف کیا، صفائی کی. تو دیرو صبح خانه را تمیز کر دی. تو دیروز خانه را تمیز کرد. ما دیروز خانه را تمیز کردیم. شما دیروز خانه را تمیز کردید. دیروز خانه را تمیز کردند. نگاہ کریں. من دیروز صبح خانه را تمیز کردہ، میں نے کل گھر کی صفائی کی. تو دیروز خانه را تمیز کر دی، تو نے کل صبح گھر کی صفائی کی. اس نے کل روز گھر کی صفائی کی. ہم نے کل روز گھر کی صفائی کی. تم نے کل گھر کی صفائی کی. انہوں نے کل صبح گھر کی صفائی کی. متوجہ شدید دوستان؟
بلے آگا مطبوعات بھلے شد آپ نے کیا نوٹ کیا یہاں پہ کیا نوٹ کیا تھرڈ پرسن واحد تھرڈ پرسن واحد میں تھرڈ پرسن واحد میں شناسے نہیں ہوتا شناسے نہیں ہوتا بھلے برائے بھلے شناسے دیدے نمیشہ دکھائی نہیں دے گا برائے ساختہ نے فعل ہے یہ مضارع فعل مضارع بنانے کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا فعل امر میں سے بے ہٹا کے می بڑھا دیں گے می روام یہ بنے مضارع بن جائے گا مضارع اخباری دوستان یاد شما ہست بنے مضارع اخباری یاد شما ہست مضارع اخباری فعل امر میں سے بے ہٹا کے می لگا دیں گے بن جائے گا یا یہ کہہ لیجئے کہ مصدر سے بنے مضارع بنائیں گے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ وہ سماعی ہے جیسا انہوں نے بنایا اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے اور اس کے شروع میں می بڑھا دیں گے اور آخر میں شناسے مضارع مثلا رفتن کا رو ہے بنے مضارع رو می روام اور خوردن کا خور ہے تو می خورام ایسے بناتے ہیں اما برائے ساختہ نے فعل ہے گزشتے لیکن فعل گزشتہ بنانے کے لیے نون راز انتہائی مصدر حذف کنی نون کو مصدر کے آخر سے انتہا سے ختم کر دیں گے رفتن سے رفت ہو جائے گا رفتن خوب نگاہ کنی دوستان بودن سے بنے ماضی کیا ہوگا نون گرا دیجئے بود تمیز کردن خریدان خرید دیکھیں بودن یعنی ہونا یا رہنا تمیز کردن صفائی کرنا خریدن یعنی خریدنا گفتان یعنی کہنا گفتن یعنی کہنا ماندن یعنی رہنا مان داشتن رکھنا دادن یعنی دینا رفتن یعنی جانا آمدن یعنی آنا نوشتن یعنی لکھنا زدن یعنی مارنا دیدن یعنی دیکھنا گزاشتن یعنی خوردن یعنی کھانا خوابیدن یعنی سونا دیکھیں نون گرا کے دیکھیے نون گرا کے بنے مضارع بن گیا سب بنے ماضی بن گیا سب کا یا نہیں بلے آگا اب آپ اس میں شناسے لگا سکتے ہیں بودم بودی بود بودیم بودید بودند متوجہ ہے دوستان یہ نا ہاں تمیز کردم سے کرتے ہیں تمیز کردم تمیز کردی تمیز کردیم تمیز خریدن سے خریدم دیدی خرید دیدیم خریدید خریدن ایسے ہی سب کا بن جائے ایسے ہی سب کے فعل بن جائیں گے میں شما آنها خود نگاہ کنی دوستان مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے یہاں پہ الٹا دے دیا ہے یہاں پہ مصدر دیے اس کا ماضی بنوایا ہے یہاں پر مصدر دے دیے کیا کرا ہے نیچے کا ماضی لکھنا ہے مصدر کا ماضی من خریدا من کرسی من پرسیدم من دیدم من مطالعہ کردم من بازی کردم من خرید کردم من حمام کردم من سفر کردم من ہوتل ریزرو کردم یہاں پر میں نے ہر مصدر کا پہلا صیغہ بنا دیا ہے باقی آپ کر لیجئے گا من سب پرسیدم تو پرسیدی شما او پرسید ما پرسیدین شما پرسیدین آنها پرسیدن من دیدم او شما دید بلے او شما دیدی او دید ما دیدیم شما دیدید آنها دیدن ایسے میں ہی پہلا بنا دیا ہے انہوں نے یہ پہلا ہر ایک کا 6 خود بنا سکتے ہیں متن زیر را کامل کنید و صفت بخانید نیچے کے میٹر کو فل پورا کیجئے پھر پڑھئے نگاہ کنید دوستان
Manu ham kilasiyam parsal be Iran raftim. Wasse hafte dar şehre muhtalif an gardish کردن سے لانا ہے کردیم ایران واقعاً شہر زیبائی دارد مخصوصاً شہر شیراز منو دوستم سے روز در شیراز ماندیم منو دوستم ماندیم و از مکان های دیدنی آنجا بازدید کردیم منو دوستم میرے دوست نے اولین جائی کے در شیراز دینا منو دوستا میرا فرینڈ دیدیم جمع ہو گئے نا تخت جمشید بود کیوں بود تخت جمشید 100% واحد ہے کہاں دیکھے بودیم آپ تھوڑے یہ تخت جمشید بود تخت جمشید 100% ہے بھلے تخت جمشید بود وای خدا خیلی سشم وائے خدا نہیں آئے اللہ جو لڑکیاں کرتی نا ہائے اللہ بلے خیلی جمشید یک مکان تاریخی و دیدنی است داریوش بزرگ 2500 سال قبل این مکان زیبا را ساختن. صحیح کون ہے یہ کس نے بنایا ہے ساختم میں نے بنایا کون ہے ذرا نام بتانا اتنا مہنگا اتنا بڑا تخت کس نے بنایا ہے داریوش اس بادشاہ نے بنایا وہ 3rd ہے صاف داریوش بزرگ 2500 سال قبل مکان زیبا را صاف اس نے بنایا اس نے تو 3rd واحد ہے وہ سالہ پائیتخت بزرگ پادشاہ ایران بود جمشید کی بات چل رہی ہے تو 3rd ہے وہ بعد از تخت جمشید پہ حافظیے و سعدیے حافظیے جہاں پر حافظ شیرازی کی قبر ہے سعدیے وہ پار جہاں پر شیخ سعدی کی قبر ہے رفتیم یہاں پہ رفتیم آئے گا کیونکہ مانو دوستام حافظ و سعدی دو شاعر بزرگ ایرانی ہستان کے حدود 700 سال پیش در دو باغ زیبا دفن آسان دو تھے نا وہ 3rd دو شدن ہوای شیراز معمولاً بہاری و خنک اما آن روز ہوا خیلی گرم بود ہوا خیلی گرم کیونکہ ہوا 3rd ہے منو دوستان پہ ایک مغازہ کوچیک منو دوستان ایک مغازہ کوچیک منو دوستان میں اور میرا دوست وہ فالودہ خنک فالودہ خنک فالودہ یک نوشیدنی خنک و شیرین شیرازی است خیلی خوشمزے ہاں فالودہ بہت مزیدار تھا وہ 3rd ہے روز بعد بے بازار وکیل ہم گئے بھائی وہ سوغاتی فرید منو دوستام فرید بلے سوغاتی شیراز شیرین مسقطی است منو دوستام ده جابه مسقطی خریدی مانو دوستان میرا فرینڈ ہم ہو گئے نا پہلے ماں ہو گئے وہ ہم ہو گئے اسلاواکی آبردین نزدیک زور پہ ایک ریستوران قدیمی وہ کباب شیرازی وہ بے ہوتل وہ اما شاہ چراغ عالی بود
आली शाह चराग थर्ड पर्सन हो गया भूत शाह चराग आराम गाह यकीयत बुजुर्गान दीन इस्लाम व फर्जंद इमाम हफ्तुम शियान आस्था साख्त माने इन मकान शबीह एक मस्जिद खुद मानो दुरुस्तान दर हयात अंजा मानो दोस्तम इस्तादी वो बे मर्दुम निगाह हर साल मर्दुम ज़ियादी शाह चराग रा ज़ियारत भी कुनन अगर शुमा हम बे शिराज रफ्ती शाह चराग रा फरामोश ना कुनन मुतवज्जह शुदीद दोस्तान निगाह कुनीत मानो हम क्लासी हम मैं और मेरा क्लासमेट 5 साल पे ईरान रफ्ती पिछले साल ईरान गए वसे हफ्ते दर शहराई मुख्तलिफ आन और 3 हफ्ते वो उसके मुख्तलिफ शहरों में गर्दिश कर दी सैर की हमने ईरान वाक़िअन शहर है ज़िबा इदारात ईरान सच में बहुत खूबसूरत शहर रखता है मखसूसन शहर शिराज खास करके शिराज सिटी मानो दोस्तम से रूज दर शिराज मानदीम देखिए यार इनका 2-3 दिन रुके थे मैं 6 दिन रुक के आया था अपने दोस्तों के साथ भले मानो दोस्तम से रूज दर शिराज मानदीम मैं और मेरा फ्रेंड 3 दिन शिराज रहे वज मकान है ये दीदनी अंजा और वहाँ के टूरिस्ट प्लेस को बाज़दीद कर दी हमने देखा हम घूमे अव्वलिन जाए के दर शिराज दीदीम सबसे पहली चीज जो हमने शिराज में देखी पहले तख्त जमशेद बूद तख्त जमशेद आपने नाम सुना होगा आज से जनाब ईसा की विलादत से 500 साल पहले जनाब ईसा की विलादत से 500 साल पहले हाँ यानी अब से 2,500-3 हजार साल पहले एक बादशाह गुजरा है आपने तंजीम की किताब में भी पढ़ा होगा कांपते हैं आज भी तेरे नाम से कब्र में जमशेद उदारा यार ये वही जमशेद है बहुत ताकतवर बादशाह गुजरा है बहुत जबरदस्त इसका वहाँ पे शिराज में आज भी खंडरात मौजूद हैं उसके किले के पहले किसी को देखना है तो आप यूट्यूब पे या उस पे देख सकते हैं नहीं तो मेरी फेसबुक पे पुराने आगा ये जमशेदपुर जो है इसका ताल्लुक भी इसी बादशाह के नाम से नहीं जमशेदपुर टाट नहीं मालूम नहीं है मुनीद दोस्तान पहले बढ़िया वाह खुदा हाय अल्लाह खेली कशंग बहुत खूबसूरत था कशंगो बुजुर्ग खूबसूरत और बड़ा बहुत बड़ा था भाई उसका आइसक्रीम भी मैंने खाई थी बल तख्त जमशेद एक मकान तारीखी तख्त जमशेद एक तारीखी जगह व दीदनी और टूरिस्ट प्लेस है दारियूश बुजुर्ग दारियूश उस बादशाह का नाम था दारियूश बुजुर्ग बड़ा दारियूश 2059 साल का 2500 साल पहले इन मकान ज़ीबारा इस खूबसूरत मकान को जगह को साफ बनाया वह सालहा पाए तख्त बुजुर्ग पाशाह ईरान बूद और सालों साल ये ईरान के बादशाहों की राजधानी थी आपको मालूम होगा तेहरान आज या अब राजधानी है वहाँ की लेकिन वो पहले शिराज राजधानी हुआ करती थी और उसी को असल फारस कहा जाता है जब रसूल खुदा की विलादत हुई थी तो आपने मौजज़ात सुने होंगे कि जब रसूल अकरम मदीने मक्के में पैदा हुए तो आतश कदा फारस खामोश हो गया जो सालों साल से आतश कदा था वो शिराज में ही था और दरियाए और क्या था वहां के कंगुरे उस बादशाह के महल के कंगुरे टूट के गिर गए थे वो शिराज में ही था वो शिराज में ही था तो रसूल विलादत पे जो रसूल अकरम के जो मौजज़ात विलादत के वक्त मौजज़ात जाहिर हुए थे वो शिराज में हुए थे खूब निगाह कुनी बाद तख्त जमशेद के बाद हाफिजिये व सादिये रफ्ती हाफिजिये और सादिये गए हाफिजिये उस मकाम का नाम है जहाँ पे शेख हाफिज शिराजी की कब्र है और सादिये जहाँ पे शेख सादी की कब्र है दो बड़े शायर हैं आप लोगों ने कॉलेज में जरूर नाम सुना होगा पढ़ा होगा खास करके जो उर्दू से सब भले फारसी से जिनका रहा है भले खूब हाफिज और सादी दो शायर बुजुर्ग ईरानी हस्तन हाफिज और सादी ईरान के दो बड़े शायर हैं कि हुदूद 700 साल पीछ तकरीबन 700 साल पहले दर दो बाग ज़ीबा दो खूबसूरत बागों में दफन हुए बहुत खूबसूरत पार्क हैं वहाँ पे दफन है हवाए शिराज मामूलन शिराज की हवा मामूलन अक्सर बहारी व खुनाका ठंडी हवा रहती है अम्मा आनबूज हवा खेली गर्म लेकिन हवा उस दिन खेली गर्म थी बहुत गर्म थी मनो दोस्तान बे एक मगाज़े कूची रफ्ती मैं और मेरा फ्रेंड एक छोटी दुकान पर गए वो फालूदा खुनक खुर्दी और ठंडा फालूदा खाया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88
وہ اب شیرازی فالودہ بہت مشہور ہے، میں نے بھی کئی کھائے تھے. بھلے فالودے ایک نوشیدنی ہے خنک و شیرین شیرازی است. فالودہ شیراز کا میٹھا اور ٹھنڈا کولڈ ڈرنکنگ میں سے ہے. بھلے خیلی خوش مزے بود. جیسے یہاں پہ وہ آپ لوگ گولا کھاتے ہیں نا برف کا گھسا ہوا، ایسے ہی وہاں یہ کھایا جاتا ہے یہ فالودہ. بہت زبردست ہے. بھلے یہاں بھی ملتی ہے لیکن روز بعد میں بازار وکیل رفتیم. اگلے دن روز بعد یعنی بعد والے دن یعنی اگلے دن بازار وکیل گئے، وکیل مارکیٹ گئے، سوغاتی خریدی، گفٹ خریدا. سوغاتی شیراز شیرینی مسقطی است. ایران کی جو تحفہ ہے، گفٹ ہے، وہ مسقطی مٹھائی ہے. منو دوستم 10 جابے مسقطی خریدی. میں اور میرے فرینڈ نے 10 پیٹی 10 ڈبے مسقطی کے خریدے. وہ سلواکی آوردی اور اپنے وہاں سے وہ اور ایک اور چیز سلواکی لے کے آئے. نزدیک ظہر پہ ایک ریستوران قدیمی رفتیم. ظہر کے وقت ایک پرانے ریسٹورینٹ گئے ہم، وہ کباب شیرازی خوردیم اور شیرازی کباب کھائے. بے ہوتل اومدیم موٹا لائے تو اما شاہ چراغ. لیکن شاہ چراغ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو ابھی رمضان میں سن لیا ہوگا آپ نے کہ کچھ آتنکوادی گھس کے حرم کے اندر گولی باری کر دی تھی. کہاں سے گھس کے آ گئے تھے، کئی لوگوں کو شہید کر دیا تھا، عورتیں بچوں کو. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسی یہیں پہ تھا وہ. اور آپ نے گناہان کبیرہ ایک کتاب بہت ہی معرکۃ الارا کتاب ہے گناہان کبیرہ، اور ایک قلب سلیم آیت اللہ دستغیب شیرازی کی لکھی ہوئی کتابیں، بہت مشہور کتابیں. آیت اللہ دستغیب شیرازی کی قبر بھی اسی حرم کے اندر ایک جگہ ایک کمرے میں ہے، جنہیں پہلے نکاح کنی. اما شاہ چراغ عالی بود، لیکن شاہ چراغ بہت خوبصورت تھا. شاہ چراغ آرام گاہ یکی از بزرگان دین اسلام. شاہ چراغ دین اسلام کے ایک بزرگ کی قبر. کون ہے وہ بزرگ؟ وہ فرزند امام ہفتہ 7ویں امام کے بیٹے حضرت شاہ چراغ جو ہیں، وہ ان کا نام تو احمد ہے لیکن شاہ چراغ ان کا لقب ہے. 7ویں امام یعنی 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی اور معصوم قوم کے بھائی، جی وہ ہیں یہ شاہ چراغ. ساختمان ان مکان، اس مکان کی، اس جگہ کی جو عمارت ہے، شبیہ ایک مسجد بود، ایک مسجد کی شکل میں تھی. دیکھ لیجئے یہ رہی ایک مسجد کی شکل میں، بہت بڑی سی جگہ، بہت خوبصورت. بھلے تو مانو دوستوں کا حیات انجا استادی. میں اور میرا فرینڈ اس کے صحن میں کھڑے ہوئے. وہ بے مردم نگاہ کردیم اور لوگوں کو دیکھا. ہر سال مردم زیادی، ہر سال بہت سے لوگ شاہ چراغ را زیارت بھی کنن، شاہ چراغ کی زیارت کرتے ہیں. اگر شما ہم بے شیراز رفتید، اگر آپ بھی شیراز گئے، شاہ چراغ را فراموش نہ کنی. شاہ چراغ کو مت بھولیے گا، بہت ہی زبردست اور خوبصورت جگہ ہے. متوجہ شدی دوستان؟ بلے آغا. بلے آغا. دربار خاطرات. دیکھیے سمجھ، میرے ٹرانسلیٹ کرنے کے علاوہ آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا یا نہیں یہ متن؟ بلے آغا. اگر آ رہا تھا تو صحیح راستے پہ ہیں آپ لوگ، ورنہ کوشش کیجئے گا، پڑھیے گا، پڑھنا سیکھیں، لیکن جلد بازی نہیں. بہت سے جلد بازی میں غلط پڑھتے ہیں. دربار خاطرات یہ کہ سفر خود صحبت کنی. آپ کو اپنے کسی ایک سفر کے بارے کے واقعے کے بارے میں آپ کو گفتگو کرنی ہے. اپنا کوئی ایک واقعہ، جوگی پورے گئے ہوں، کشمیر گئے ہوں، شملہ گئے ہوں، کہیں بھی جہاں گئے ہوں، اس کے بارے میں ایک کے بارے میں آپ بتائیے. مثلا آپ کہیے من امسال جوگی پورا برائے زیارت رفتم. جوگی پورا جائے خیلی خوبی ہے، اونجا شبیہ روزہ حضرت امام علی علیہ السلام است. وہ مردم زیادی در از همه جا به آنجا می آیند و بله بگید عالمان و بزرگان و اینجا تشریف می آورند و سخنرانی می کنند و مردم زیارت می کنند. من 4 روز در جوگی پورا ماندم و بله غذاهای مختلفی خوردم، دعاهای و مناجات خواندم و برای همه مسلمین دعا کردم. متوجه است که و سخنرانی گوش کردم. ایسے ہی آپ بول سکتے. خوب خود آزمائی شما و خانواده، آپ اور آپ کی فیملی به چه چیزهایی سفر کردید؟ آپ نے کس چیز سے سفر کیا ہے؟ و چه کارهایی را انجام دادید اور کیا کیا کام آپ نے کیے، کیا 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 آپ نے؟ سوغاتی، آپ شہر کا نام لکھیے سفر کے کام نام میں. مثلا کہیے من در هند کشمیر رفتم. کیا کام کیے سفر میں؟ در سفر
عکس گرفتم. اب تو ایک ہی کام رہ گیا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے. اب یہ مت کہنا کہ میں آپ پہ یا کسی کو کہہ دوں میں بھی ہوں ان میں مثلا, ٹھیک ہے. اب تو ایک ہی کام رہ گیا, فوٹو پہلے. اب موٹر بوٹ میں بیٹھا, آج مجھے پتہ ہی نہیں لگا اس نے کہاں سے کہاں تک موٹر بوٹ میں گھمایا, کیونکہ میں فوٹو لے رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں اس نے پوری گھما بھی دی وہ لیک. بھلے تو فوٹو میں رہتا ہے آدمی. متوجہ سی دوستان. بھلے تو مگی من عکس گرفتی, مسکوہا و دریاہا و دریاچہا عکس گرفتی. آپ یہاں پہ سٹیز کے نام لکھتے جائیے, وہاں کام لکھتے جائیے. با واجہ یہ جدید درس, درس کے نیو ورڈ سے جملے بے سادی جملہ بنائیے. اب درس کے نیو ورڈز کیا کیا ہیں, کسی کو یاد ہیں؟ بھلے بگید مثلا پاسپورٹ, یا مثلا بگید عکس گرفتن. دوستان چرا هستید چمدان, چمدان. یہ میں نے کیا لکھ دیا ہے, چمدان, چمدان. نگاہ کنید بگید دوستان چمدان. وقتی من مسافرت میروام وسائل در چمدان میں گزارا. ظاہر سی بات ہے, یہ ضرور اگر چمدان ہے تو سفر کرنے والی لڑکی ہے. لڑکا تو ایسے ہی ایک چھوٹا سا بیگ لے کے نکل پڑتا ہے, ٹرالی بیگ لڑکی نکالتی ہیں, وہ سب کچھ رکھ لے گی چاہے وہ ایک دن کا سفر ہو. بھلے نگاہ کنید دوستان. وقتی من برائے تفریح میروام وسائل مونرا در چمدان می گزارم. در چمدان چمدان می گزارم. چمدان. شانے, شانے یعنی کنگھی. من وقتی مسافرت میروام شانے ہم در چمدان می گزارم. بھلے ٹھیک ہے. اور کیا نیا ورڈ تھا بتائیے؟ شبیہ, مثلا خنک, قشنگ, لذت بخش. لذت بخش مثلا لذت بخش. بھلے لذت بخش. جملے میں سازی, جملے میں سازی لذت بخش. بھلے من برائے تفریح کشمیر رفتم و سفر در کشمیر خیلی لذت بخش بود. خیلی لذت بخش بود. بھلے بھلے لذت بخش. بله ما بعضی از دوستان من بستنی خوردن ولی من فالوده خوردم. بله و برای خرید بازار رفتیم ولی آنجا شلوغ بود. آنجا خیلی شلوغ بود. یہاں جملے بنانے, ورڈز یہاں لکھنے ہیں, نئے ورڈز درج کے جملے یہاں بنا دینے ہیں. بھلے نوشتن مانند مثال, جیسے انہوں نے یہاں مثال دی ہے, آپ بھی اپنے سفر میں سے کسی ایک کے واقعے کے بارے میں داستان لکھیے. جیسے انہوں نے کہا من وقتی کودم, جب میں چھوٹا تھا, باپی در و مادرم بے مسافرت می رفتم, میں ممی پاپا کے ساتھ سفر پہ جاتا تھا. می رفتم. 1 سال کے بعد خانوادیم بے مسافرت رفتم, 1 سال جب میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر پہ گیا. در مسافرت پائے من شکست, سفر میں میرا پیر ٹوٹ گیا. من خیلی گریے کرتا, میں بہت رویا. پدرم ماندہ بے بیمارستان بول, میرے پاپا مجھے ہاسپٹل لے گئے. باقی آگے کی داستان آپ لکھ دیجیے گا اور اپنی لکھ دیجیے گا پیار کو. متوجہ شدی دوستان؟ بھلے آقا. آپ یہ لکھیے گا کہ ہم جب بچے تھے تو ممی پاپا, کیونکہ ہم ہندوستانی پاکستانی کے ماں باپ ایک سے ہی ہوتے ہیں, جب ہم سفر پہ گئے تو وہاں پر دعوت تھی, دعوت میں ہم کھا نہیں رہے تھے تو نوچ نوچ کے کھلا رہے تھے. لوگ کھاؤ, منہ پھوٹے ہوئے ہیں کہ کھاتے نہیں ہیں. نوچ نوچ کے چپ کے ممی کھانا کھلا رہی تھی. کھاتا کیوں نہیں ہے بھلے, یا کھاتی کیوں نہیں ہے؟ بھلے آقا. دوستان ہاں, وہاں تو چپ کے نوچ کے کھلا دیں گے, لیکن جب گھر آئیں گے تو صحیح سے کٹاوا چڑھتا ہے پھر کہ یہ وہاں جا کے تنگ کرتے ہیں, بالکل نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں. متوجہ ہے دوستان؟ پھر بیچارہ باپ بچاتا پھرتا ہے, اور وہ خود کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نہ سنا دیں, لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ بچوں کو بچاتا ہے. متوجہ ہے دوستان؟ بھلے آقا. تو من شوخی میکنم دوستان, اینطوری نیست. بعضی وقتا بله الان اینطوری نیست. وہ بچے جو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے بچے ہو گئے, تو انہیں اپنے کڑوے ہاتھ یاد ہے, وہ ایسا کام اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے. اب نگاہ کنی دوستان. متوجہ شدی دوستان؟ این درس 18 تمام شد. بله وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
اللہ صلی علی محمد انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما خدا